نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر صفت نرالی ہے۔ مشکات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک دعوت کی گئی، میرے محبوب اس دعوت کو قبول کر کے جب اس صاحب خانہ کے ہاں دعوت کھانے کے لیے حضور تشریف لائے، صحابہ ساتھ ہیں، جس وقت کھانا سامنے رکھا صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا اور نبی پاک علیہ السلام نے بھی ایک لقمہ اٹھا کے حضور نے اپنے مقدس منہ کے اندر رکھا۔ صحابہ کھانا کھا رہے ہیں، لیکن صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ محبوب نے وہی پہلا لقمہ جو آپ نے اپنے منہ میں رکھا، حضور اپنے منہ میں اسی کو حرکت دے رہے ہیں، اس لقمے کو حضور اندر نہیں لے کے جا رہے۔ تو کہتے ہیں ہم نے سبب پوچھا، محبوب کیا سبب ہے کہ ہم نے اتنا کھانا کھا لیا، آپ یہ کھانا ایک ہی لقمہ اس کو منہ میں حرکت دیے جا رہے ہیں، سبب کیا ہے؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے جواب کیا دیا؟ فرمایا اجدو لحم شاۃ اخذت بغیر اذن اہلھا۔ فرمایا میرے صحابہ تم نے کھانا کھایا، تمہاری جو چکھنے کی قوت ہے اس نے تمہیں یہ بتایا ہوگا کھانے کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس میں نمک کیسا ہے، اس میں مرچ کتنی ہے۔ فرمایا میں نے جو کھانا کھایا ہے میری چکھنے کی قوت نے مجھے یہ بتایا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جس کو اس کے مالک کے اذن کے بغیر ذبح کر دیا گیا ہے، اس کے مالک سے اجازت نہیں لی گئی، اس سے پوچھے بغیر بکری کو ذبح کر دیا گیا۔ فرمایا میری جو چکھنے کی قوت ہے اس نے مجھے یہ بتایا۔ فرمایا اجد شاۃ اجد لحم شاۃ، اس بکری کا گوشت ہے اخذت بغیر اذن اہلھا، جس کو مالک سے پوچھے بغیر پکڑ کے ذبح کر دیا گیا اور پھر پکا دیا گیا۔ جس وقت میرے محبوب نے یہ فرمایا، کیسی قوت ہے، کیسی چکھنے کی قوت ہے محبوب کی، ہم چکھیں تو یہ بتا سکتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، نمک کیسا ہے، کڑوی ہے، پھیکی ہے یا میٹھی ہے۔ کوئی بھی کسی چیز کو چکھ کے یہ نہیں بتا سکتا حلال ہے یا حرام ہے، یہ میرے محبوب کی قوت ہے، اللہ نے ایسا کمال دیا ہے۔ محبوب چکھ کے یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ چیز وہ ہے کہ جس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اب جس وقت یہ خبر دی اس صحابیہ کو بلا لیا جنہوں نے کھانا پکایا تھا، دعوت کی تھی، پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیوں اجازت نہیں لی گئی، کیوں تقاضے پورے نہیں کیے گئے؟ تو وہ صحابیہ بتانے لگی محبوب معاملہ یہ بنا کہ میں آپ کو دعوت دے چکی تھی، تو میں نے اپنے شوہر کو بھیجا کہ جاؤ بازار سے کوئی بکری خرید کے لاؤ۔ وہ مدینہ شریف کی منڈی میں گیا، جا کے دیکھا کوئی بکری نہ ملی، جانور کوئی نہ ملا۔ تو وہ خالی واپس آیا تو میں ذہن میں یہ تھا کہ میں دعوت دے چکی ہوں، انتظام بھی کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے ایک پڑوسن نے، انہوں نے چند دن پہلے ایک بکری خریدی، تو میں نے اس کے ہاں پیغام بھیجا کہ تم جتنے کی بکری تم نے خریدی ہے مجھے دے دو، مجھے ضرورت ہے، حضور کی دعوت کرنی ہے، جتنے پیسے تم چاہو میں تمہیں دے دیتی ہوں۔ تو کہتے ہیں اس خاتون کا شوہر کہیں گیا ہوا تھا جو اصل مالک تھا، جس نے بکری خریدی تھی، اسے پتا تھا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اتنی قیمت ہے، دے دو، بکری لے لو۔ تو میرے محبوب نے فرمایا مالکن وہ تو نہیں تھی، مالک وہ اس کا شوہر تھا۔ اور اس حدیث کے اندر جو پس پردہ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے گھر کے اندر حاکم شوہر کو بنایا ہے، بیوی کو نہیں بنایا۔ یہ معاملات کہ کس کو چیز دینی ہے کس کو نہیں دینی، یہ اختیار شوہر کا ہے، بیوی کو یہ اختیار ہی نہیں کہ شوہر کی لائی ہوئی چیز اس سے پوچھے بغیر، اس کے اذن کے بغیر وہ کسی کو تحفہ دے دے یا قیمت دے دے، یہ اس کی اجازت ہی نہیں۔ فرمایا تم نے اذن عورت سے نہیں لینا تھا، اجازت جو اصل مالک تھا وہ شوہر تھا، اس سے اجازت نہیں دی گئی۔ عورت صحابیہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے تقاضے پورے کیے ہیں، میں نے معاذ اللہ کوئی چوری نہیں کی، کسی کی غصب نہیں کی، میں نے تو قیمت دے کے بکری خریدی ہے۔
لیکن میرے محبوب کی جو قوت ہے چکھنے کی قوت ہے، اس نے بتایا ہے کہ معاملہ یہ ہے کہ جو اصل مالک تھا اس سے پوچھے بغیر بکری کو ذبح کر دیا گیا ہے۔ یہ انفرادی حیثیت خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی۔ ایک ایک وصف پہ اگر غور کرو تو پتہ چلے گا کہ رب ذوالجلال نے محبوب کو ہر جہت کے لحاظ سے وہ عظمتیں دی ہیں۔ پھر پوری کائنات جتنے انسان ہیں مل کر محبوب کے ایک وصف کی جو عظمت ہے اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ یہ ابھی صرف ظاہری قوتوں کے لحاظ سے یہ گفتگو تھی۔ میں نے شروع میں بتایا کہ ظاہری قوتوں سے بڑھ کر جو باطنی قوتیں ہیں ان میں ان سے کہیں زیادہ کمال ہے۔ تو جس نبی کی ظاہری قوتوں کا عروج کسی کی عقل میں نہیں آ سکتا، محبوب کی باطنی قوتوں کا ادراک کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ ہمارے خیال کی پرواز کہاں تک ہے؟ بندہ سوچنے شروع کرے تو جہاں بیٹھے بندہ بیرون ملک چلا جائے، دنیا کے آخری کونے تک بندہ سوچے، وہاں تک اس کا خیال چلا جائے۔ تو جس نبی کی نگاہ لوح محفوظ پہ کام کرے اس نبی کا خیال پھر کہاں تک جاتا ہوگا؟ جس نبی کی نظر کی پرواز اتنی ہے اس نبی کے خیال کی پرواز کتنی اونچی ہوگی؟ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا رب ذوالجلال یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی